آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہر سنڈے ہم آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آتے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آئے۔ آج کی کہانی بڑی مزیدار کہانی ہے۔ دراصل یہ کہانی میں نے کسی ماہ نامے کے اندر پڑھی تھی، اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ وہ ماہ نامہ کون سا تھا، لیکن کہانی بڑی مزیدار تھی اور وہ کہانی مجھے یاد رہ گئی۔ تو چلیے اس مزیدار کہانی کی ہم شروعات کرتے ہیں۔ تو بچوں، ہوا یہ کہ ایک بوڑھی اماں تھی، اور ان کے گھر کے جو افراد تھے، فیملی کے جو لوگ تھے، وہ کہیں سفر پر، کسی پروگرام میں، فنکشن میں کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور جو بوڑھی اماں تھی وہ بیچاری رات میں گھر میں اکیلی تھی۔ اب ہوا یوں کہ رات میں اکیلی وہ بوڑھی اماں آرام کر رہی تھی، سو رہی تھی، تو ہوا یہ کہ انہیں کچھ آہٹ سی سنائی دی۔ آہٹ سن کر ان کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلتے ہی انہوں نے کیا دیکھا کہ گھر میں ایک چور گھس آیا ہے۔ اب چور کو دیکھتے ہی پہلے تو بوڑھی اماں تھوڑی سی گھبرائی، لیکن وہ بڑی ہمت والی تھی، حوصلے والی تھی، سمجھدار بھی تھی، عقل مند بھی تھی۔ بوڑھی اماں نے فوری اپنے آپ کو سنبھالا اور چور کو دیکھا، چور کی طرف دیکھ کر اسے آواز دے کر کہنے لگی کہ ارے بیٹا، یہاں میرے پاس آؤ، یہاں میرے سرہانے چابی رکھی ہوئی ہے، میں تمہیں چابی دیتی ہوں۔ اندر کے کمرے میں جو الماری ہے، اس الماری کے اندر ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں سارے زیورات اور کچھ پیسہ بھی ہے، وہ سب لے کر جاؤ، لیکن ایک میرا چھوٹا سا کام تھوڑا سا آپ کر دو تو مہربانی ہوگی، پھر میں تمہیں چابی دے دیتی ہوں۔ چور نے دیکھا کہ سارا کام آسانی سے ہو رہا ہے، چلو بڑھیا کی بات سننے میں کیا حرج ہے۔ وہ چور بڑھیا کے نزدیک قریب آ بیٹھا، تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ ارے بیٹا، صورت شکل سے تو تم بڑے ہی نیک اور کسی اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہو، لیکن ضرور تمہاری کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی، کوئی پریشانی رہی ہوگی، ضرور تم کسی مصیبت میں ہوں گے، اسی لیے تم یہ چوری کا کام کرنے نکل آئے۔ خیر کوئی بات نہیں، میرا ایک چھوٹا سا کام کرو، کہ میری اپنی اجازت سے تم ساری چیزیں لے کر چلے جانا۔ اب چور نے سوچا کیا کام ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ذرا تم مجھے خواب کی تعبیر بتا دینا۔ اب چور تو کوئی خواب کی تعبیر جانتا نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا چلیے بڑھیا کا خواب سن لیتے ہیں، اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں بتا دیں گے، اور پھر الماری میں جو کچھ ہے اسے صاف کر کے نکل چلیں گے۔ اب بڑھیا نے جو ہے اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ بیٹا، میں سو رہی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ دور دور تک ریگستان ہی ریگستان، ریت ہی ریت پھیلی ہوئی ہے، اور اس ریگستان میں، اس ریت میں اکیلی تنہا چلی جا رہی ہوں۔ اتنے میں ایک بڑی سی چیل وہاں اڑتی ہوئی آئی، اور وہ چیل ماجد 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 ایسا 3 مرتبہ چلائی، اور پھر چلی گئی۔ اب اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ وہ چیل نے ایسا کیوں کیا ہوگا۔ اب چور تھوڑا سوچنے لگا۔ اتنے میں پڑوس میں رہنے والے ماجد، انہوں نے جب آواز سنی کہ یہ بوڑھی اماں آدھی رات کو میرا نام لے کر کیوں چلا رہی ہیں، ضرور کوئی مصیبت ان پر آ گئی ہے، وہ بڑا سا ڈنڈا لے کر دوڑتے ہوئے آئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ گھر میں بوڑھی اماں کے چور گھس آیا ہے، انہوں نے چور کو پکڑا اور طبیعت سے اس کی پٹائی کر دی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارہ چور ادھمرا ہو کر پڑا، اور یہ ماجد صاحب اسے پیٹ رہے تھے۔ بوڑھی اماں کہنے لگی ارے ماجد بیٹا، بس کرو، چھوڑ دو، اب اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی، جانے دو۔ لیکن چور کہنے لگا نہیں 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 نہیں، مجھے اور مارو، مجھے اور مارو۔ کیوں؟ تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں چور ہوں، خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں۔ بچوں، اس کہانی سے ایک سبق ہم کو ملتا ہے۔ خیر وہ چور تو غلط کام کی نیت سے نکلا تھا، لیکن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس کام کے لیے نکلے ہوں وہ کام
वो काम ही करें, बेकार के कामों में हम उलझ कर ना रह जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि मम्मी कहती है कि बेटा जाओ कुछ सौदा लेकर आ जाओ, हम निकलते हैं सौदा लाने के लिए और कहीं खेल कूद में लग जाते हैं और वालदा बेचारी घर में इंतज़ार करती रहती है। कभी स्कूल के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में मदारी का खेल चल रहा है और मदारी का खेल देखने में लग जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। जिस काम के लिए पहले हम निकले हैं उस काम को पहले पूरा करें और उसके बाद जो है दूसरी तरफ अपनी तवज्जो लेकर जाएं। तो बात समझ में आ गई, कहानी में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले इतवार को एक और नई कहानी के साथ।